یہ ہیں بدلوں کی نشریات۔ جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، حسن کو اپنے ہی سودائی سے ڈر لگتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر۔ بدلوں کے پروگرام کافی ہاؤس میں خوش آمدید۔ آج کی خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ ہیں صاحب طرز شاعر جناب حسین مجروح، جن کے ساتھ ہم ان کی نظم اور غزل پہ بات کریں گے۔ اس دوران ہمارے ساتھ علامہ صدیق اظہر صاحب موجود رہیں گے۔ حسین صاحب جو ہیں وہ ماہنامہ ادب لطیف کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی نئی غزل سنتے ہیں۔ السلام علیکم حسین۔ جی وعلیکم السلام جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی شکر ہے، بہت شکریہ۔ آپ حسین خیریت مجروح سے؟ صاحب جی آج آپ ہمیں پہلے نظم سنائیں گے یا پہلے غزل سنائیں گے؟ میرا خیال ہے ایک نظم ہے اور وہ جو ہے وہ صورتحال سے کچھ مطابقت بھی رکھتی ہے۔ نظم کا عنوان ہے کرونا، میں سناتا ہوں جی۔ یہ ماجرا کیا ہے، منہ کے بل گر رہے ہیں شاہ و گدا بھی، سہراب و رستم و ہرکلیس سارے۔ واہ۔ یہ ماجرا کیا ہے، منہ کے بل گر رہے ہیں شاہ و گدا بھی، سہراب و رستم و ہرکلیس سارے۔ ایک ایسے افریت بے نسب بے صدا کے ہاتھوں جو ہاتھ پاؤں سے بھی تہی ہے۔ واہ۔ ایک ایسے افریت بے نسب بے صدا کے ہاتھوں جو ہاتھ پاؤں سے بھی تہی ہے، مگر سپاہ و تفنگ و تعزیر سے قوی ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو ہاتھ پاؤں سے بھی تہی ہے، مگر سپاہ و تفنگ و تعزیر سے قوی ہے۔ اجڑ گئی ہیں شبینہ گاہیں وہ راستے جن پہ پھول کھلتے تھے چہچہوں کے۔ اجڑ گئی ہیں شبینہ گاہیں وہ راستے جن پہ پھول کھلتے تھے چہچہوں کے۔ عجب سما ہے زر و جواہر کی بے بسی کا، واہ۔ تمام دنیا میں ایک ہی سکہ چل رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ عجب سما ہے زر و جواہر کی بے کی بسی بے کا، بسی کا، تمام دنیا میں ایک ہی سکہ چل رہا ہے، ہراس کا نامجاز سکہ۔ واہ 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 واہ۔ ہراس تمام کا، دنیا میں ایک ہی سکہ چل رہا ہے، واہ واہ واہ، ہراس کا نامجاز سکہ۔ سکہ۔ نہیں ہے موجود ریزگاری بھی جس کی بینکوں میں اور دکانوں کی بھوکی پیاسی تجوریوں میں۔ واہ۔ نہیں ہے موجود ریزگاری بھی جس کی بینکوں میں اور دکانوں کی بھوکی پیاسی تجوریوں میں۔ واہ واہ واہ۔ گھروں میں محصور ہو چکے ہیں سب اپنی مرضی سے گھونسلوں کو پلٹنے والے۔ واہ واہ واہ۔ گھروں میں محصور ہو چکے ہیں سب اپنی مرضی سے گھونسلوں کو پلٹنے والے۔ سوئے فلک دیکھتے ہیں فرصت نہ تھی جنہیں حجلائے انا سے نکل کے دنیا کو دیکھنے کی۔ واہ واہ۔ سوئے فلک دیکھتے ہیں فرصت نہ تھی جنہیں حجلائے انا سے نکل کے دنیا کو دیکھنے کی، مگر یہ افتاد بے اما بے جزا نہیں ہے۔ واہ۔ مگر یہ افتاد بے اما بے جزا نہیں ہے۔ بچھڑ گئے تھے کشاکش روزگار میں جو، وہ مدتوں بعد یوں میسر ہوئے ہیں خود کو، خزاں رسیدہ شجر پہ جیسے بہار ہو مہرباں اچانک۔ واہ واہ۔ بچھڑ گئے تھے کشاکش روزگار میں جو، وہ مدتوں بعد یوں میسر ہوئے ہیں خود کو، خزاں رسیدہ شجر پہ جیسے بہار ہو مہرباں اچانک۔ نتھر گئی ہے فضا کچھ ایسے کہ چاک سلنے لگے ہیں اوزون کی قبا کے۔ واہ واہ۔ نتھر گئی ہے فضا کچھ ایسے کہ چاک سلنے لگے ہیں اوزون کی قبا کے۔ کلانچیں بھرتی ہے دشت ممنوع کی گلی میں ہوا کی ہرنی۔ واہ واہ۔ کلانچیں بھرتی ہے دشت ممنوع کی ہوا میں، کی گلی میں، کلانچیں بھرتی ہے دشت ممنوع کی گلی میں ہوا کی ہرنی۔ ہوا کی ہرنی۔ زمیں بھی کھل کے سانس لینے لگی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب بہت خوب۔ اور دیکھیں عائشہ، یہ نظم جو ہے اس میں جہاں کرونا کی تباہ کاریاں ہیں، وہاں کرونا نے کے نتیجے میں جو کچھ مثبت عوامل ہمارے سامنے آئے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آسمان بہت مدت کے بعد نیلگوں نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اوزون جو کہ جس کی چادر پھٹ رہی تھی، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اوزون کی قبا جو ہے وہ پھر سے سل رہی ہے، اور یہ کہ اس میں جو
ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیوند لگنے شروع ہوئے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ پھر سے اپنی نارمل صورتحال میں آ رہی، اور اس میں انسانی رشتوں کے حوالے سے کہ وہ لوگ جنہیں اس زندگی کی گہما گہمی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، گھروں میں اس طرح مقید ہوئے، اور کہ اپنے ہی خاندان کے اندر انہیں مقید ہونا پڑا، اور وہ کہ جیسے خزاں رسیدہ پتوں پہ جو ہے وہ بہار اچانک مہربان ہو گئی، ایسے مصرے جو ہیں اس میں وہ کمال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے یہ آج کی جو موضوعی جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں زندگی کی، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد جو عالمی سطح پر جو ایک تنہائی کی کیفیت جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئی، لیکن وہ تنہائی کی کیفیت جو ہے وہ گھروں میں بالکل اس سے بدل گئی، یعنی گھروں بالکل میں ایسا ہی ہے۔ جو لوگ موجود نہیں رہتے تھے وہ لوگ موجود رہنے لگے، اور اس حوالے سے جو ایک ہجر اب ہم کہہ سکتے ہیں اپنا پوئٹک حوالے سے کہ وہ جو ہجر کا موسم اس جو اس بے انتہا بڑھتی ہوئی تجارتی اور معاشرتی تناؤ کی جو زندگی تھی، اس میں جو ہجر کی کیفیت جو آئی تھی وہ بہت حد تک کم ہوئی۔ بالکل۔ تو عائشہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت نظم ہے، بے شک۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس روایت کی نظم ہے جس روایت میں ہم اپنی آبجیکٹیو حوالے سے پبلو نرودا کا ذکر کر سکتے ہیں، فیض صاحب کا کر سکتے ہیں، نون میم راشد کا کر سکتے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے اپنے عہد کے المیے اور اپنے عہد کے اہم واقعات جو ہیں ان کو شاعری میں پرویا ہے۔ بالکل، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ اس عہد کے جو امپورٹنٹ آبویسلی یہ ایک جو سچویشن ہے اس کو کیپچر کر رہی ہے۔ اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو نظم یا غزل کا اسلوب ہے وہ اس پوسٹ کورونا سچویشن کے بعد کچھ مختلف بھی ہوگا، یا اسی طرح سے آپ اس میں کچھ تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ میرے حسابوں تو نظم و غزل کے پیمانوں کی کیا بات ہے، یہ دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی، یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہے گی۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کرونا نامی مصیبت نے پوری دنیا کے جو معاشرتی نظام ہے اور جو معاشی نظام ہے اس کو کس طرح ایکسپوز کیا ہے۔ ہاں، یعنی وہ جنہیں اپنی ہیلتھ کیئر کے اوپر اور جنہیں اپنے معاشرتی در و بست کے اوپر بڑا ناز تھا اور جو ہمیں پسماندگی کے تانے دیتے تھے، بالکل، خود ان کے ہاں مطلب کیا ہوا کہ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ مطلب جواب دے گیا۔ جی بالکل۔ ان کے ہاں جو ہے وہ مطلب مردے دفنانے کی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیاں جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی، ہاں ایسا ہی ہے۔ بے بسی کا عالم، اور غالباً یہ سوچ بھی نمود کرے گی کہ بھئی جتنا ہم اسلحے کے اوپر اور جتنا ہم جو ہے بے مصرف چیزوں کے اوپر جو ہے جتنی وسائل جو ہے جھونک رہے ہیں، ان وسائل کو کیوں نہیں انسانی اشاریوں کے اوپر کیوں نہیں صرف کیا جاتا۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ نمایاں ہوگی، اور کرونا کے بعد کی انسانی صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر احساس اور بہتر ایک انسان بننے کی جانب جو ہے ہمیں لے جائے گی۔ عائشہ بالکل صحیح کہا حسین مجروح صاحب نے۔ دیکھیں کرونا نے پوری دنیا میں، دیکھیں امریکہ سب سے زیادہ طاقتور ملک، ایک سپر پاور جس کے پاس اتنے جوہری ہتھیار ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے، وہ اپنے عوام کو آج تک نہیں بچا سکا، اور اس وقت امریکہ سب سے زیادہ 80,000 پر ڈے وہاں پر کرونا کے مریض جو ہیں وہ آ رہے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ امریکہ کے اندر مر چکے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قوموں کے عوام کے اس خطے کے اور اس زمین کی سیکیورٹی جو ہے وہ اب اسلحہ نہیں کر سکتا۔ کرونا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب حکومتوں کو تعلیم پر، صحت پر زیادہ خرچ کرنا ہوگا اپنے عوام کی زندگی کو اور اپنے عوام کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ جو اس طرح کی نادیدہ
جو ہمارے سامنے قوتیں جو ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن کر آ رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک نئے طرز سے اپنی جو ترجیحات ہیں، خاص طور پر ہماری معاشی اور ہمارے بجٹ کی اور ریاستوں کی اپنے جو ترجیحات ہیں انہیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ بات تو خیر نظم پہ ہوئی، تو عائشہ میرا خیال ہے کہ مجروح صاحب سے کوئی ایک آدھ غزل بھی سنی جائے۔ بالکل، بہت اچھا خیال ہے۔ میں حسین صاحب سے درخواست کروں گی کہ ایک کوئی اچھی سی ہمیں غزل دوبارہ سنائیں۔ ایک غزل سنائیں، ان کی ہر غزل اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں، اب جو برا بھلا ہے میرے پاس میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ خواتین کا معاملہ ہے کہ وہ جو بھی چیز ہو اس کے ساتھ اچھی کا لفظ کہ اچھا آپ کو لباس شاید ہو، تو اچھی اچھا بات ہے ڈیزائن ہو، میں سمجھتا ہوں اچھے یہ تو کپڑے ہوں، یہ اس کے پیچھے ایک پوری جو تحریک بھی اور ریسرچ بھی انوالو ہے، جو یہ کہتی ہے کہ خواتین شاید پیٹریارکل سوسائٹیز میں رہنے کی وجہ سے جو ہے یہ ایڈجیکٹیو زیادہ یوز کرتی ہیں اپنے۔ اور پھر یہ یہ کلچرل اینتھروپولوجی کا ایک بڑا سوال ہے۔ یہ کلچرل، جب آپ تو مرد ہو کے یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، تو جس کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ ہے، کبھی اس کے بھی اینگل سے اس کائنات کو دیکھ لیا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرا مقصد تو صرف یہ کہنے کا تھا کہ مجروح صاحب چونکہ بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی ہر غزل ہی اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ خاتون نے اپنی وہ جی میں عرض کروں ایک غزل پیش خاتون نقطہ نظر۔ جی، موسم کی تازگی سے نہ بوسیدگی کے ساتھ، واہ، موسم کی تازگی سے نہ بوسیدگی کے ساتھ، رشتہ ہے برگ و بار کا رویدگی کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، موسم کی تازگی سے، بہت اچھا، موسم کی تازگی سے نہ بوسیدگی کے ساتھ، رشتہ ہے برگ و بار کا رویدگی کے ساتھ۔ واہ، اور شعر دیکھیے کہ کتنا ہے دل فریب کفے زندگی کا کھیل، واہ، کتنا ہے دل فریب کفے زندگی کا کھیل، ہر کار سہل ہے کسی پیچیدگی کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، ہر کار سہل ہے، کسی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ کتنا ہے دل فریب واہ، کفے زندگی کا کھیل، کھیل، ہر کار سہل ہے کسی پیچیدگی کے کسی ساتھ، پیچیدگی کے ساتھ۔ اور فطرت کی اور بشر کی رقابت کا کیا کہیں۔ واہ واہ، بہت بہت اچھا، بہت اچھا۔ فطرت کی، علامہ اقبال نے اس پہ بہت خوبصورت نظم کی۔ بہرحال فطرت کی ہاں ہاں، اور بشر کی رقابت کا کیا کہیں، واہ واہ، کرتے ہیں یہ مذاق بھی سنجیدگی کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، فطرت کی اور بشر کی رقابت کا کیا کہیں، کرتے ہیں یہ مذاق بھی سنجیدگی کے ساتھ، ہم قید بندگی سے نکلتے بھی کس طرح۔ واہ واہ، قید بندگی خوب ہے۔ ہم قید بندگی سے نکلتے بھی کس طرح، چپکا ہوا تھا خوف جو خوابیدگی کے ساتھ۔ واہ واہ، ہم قید بندگی سے نکلتے بھی کس طرح، کس طرح، چپکا ہوا تھا خوف جو خوابیدگی کے ساتھ۔ اور شعر دیکھیے کہ خود کاشتہ غموں کی نکاحت سے یہ کھلا، واہ، خود کاشتہ غموں کی نکاحت سے یہ کھلا، کچھ کھاد چاہیے تھی تراشیدگی کے ساتھ۔ واہ واہ، خود کاشتہ غموں کی نکاحت سے یہ کھلا، واہ واہ، کچھ کھاد چاہیے تھی تراشیدگی کے ساتھ۔ اور مقطع ملاحظہ ہو کہ مجروح خود پسند کی کاریگری کی خیر، واہ، مجروح خود پسند کی کاریگری کی خیر، کرتا ہے دشمنی بھی پسندیدگی کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، مجروح خود پسند کی کاریگری کی خیر، واہ واہ، کرتا ہے دشمنی بھی پسندیدگی کے ساتھ، موسم کی تازگی سے نہ بوسیدگی کے ساتھ، رشتہ ہے برگ و بار کا رویدگی کے ساتھ۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت غزل ہے۔ اور غزل کے حوالے سے یہ دیکھیں، غزل ایک ایسا یعنی ہمارے ادب کا کی صنف ہے کہ جو کئی سو سال سے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس پہ بڑا برا وقت بھی آیا جب کوئی پچھلی صدی کی 5ویں 6ٹھی دہائی میں لوگوں نے یہ کہا کہ غزل جو ہے وہ بالکل اب جو ہے بوسیدہ ہو چکی ہے اور اس کے اندر خیال اور فکر، لیکن غزل جو ہے وہ چلی اور خوب چلی اور اب تک وہ چل رہی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی جو ایک اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ
غزل کی بنیاد جو بحر اور قافیے کے ساتھ ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ہزاروں سال سے کوئی بھی ایک عمارت ایسی نہیں بنتی جو اپنی بنیاد کے بغیر ہو. غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جو اپنی بنیاد اس کی بنیاد جو قافیہ اور قافیہ ردیف، اور ردیف تو خیر بعض اوقات نہیں استعمال ہوتا، قافیہ اور بحر جو ہے یعنی اوزان کے ساتھ اسی طرح جڑی ہے جو 2 صدیاں پہلے اور 3 صدیاں پہلے تھی. اور حسین صاحب یہ تو خیر ایک میں نے کمنٹ کر دیا، مجھے آپ کی ایک اور غزل جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال میں آپ سے گزارش کروں گا عائشہ کہ ایک اور غزل ان سے سن لی جائے. اگر یہ آج دستیاب ہو گئے ہمیں تو انہیں پوری طرح ایکسپلائٹ کیا جائے، بلکہ ایکسپلور کیا جائے. دیکھیں آپ کی محبت کے تو ہم قتیل ہیں، مطلب آپ کے بلاوے پر تو ہم جو ہے 100 کام چھوڑ کے بھی آ جاتی ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گے جب آپ بلائیں گی. لیجیے جی ایک اور غزل جو سامنے آ گئی میں پیش کیے دیتا ہوں. جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، واہ، جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، حسن کو اپنے ہی سودائی سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ بہت جس طرح حبس کو پروائی سے ڈر لگتا ہے، ہاں حسن کو اپنے ہی سودائی سے ڈر لگتا ہے. کیا شعر ہے. اور بور جھڑنے پہ تو زخمائے ہوئے پیڑ کو بھی، زخمائے ہوئے، بور جھڑنے پہ تو زخمائے ہوئے پیڑ کو بھی اپنی شاخوں کی توانائی سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ، بور جھڑنے پہ تو زخمائے ہوئے پیڑ کو بھی واہ واہ واہ، اپنی شاخوں کی توانائی سے ڈر لگتا ہے. اور نیند کو چھوڑ دوں کیسے میں اکیلا کہ مجھے، واہ، نیند کو چھوڑ دوں کیسے میں اکیلا کہ مجھے خواب کی رونق تنہائی سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ، نیند کو چھوڑ دوں کیسے میں اکیلا کہ مجھے خواب کی رونق تنہائی سے ڈر لگتا ہے. اور شعر دیکھیے علامہ صاحب، کیا زمانہ ہے کہ سیاد جہاں دیدہ کو، واہ، کیا زمانہ ہے کہ سیاد جہاں دیدہ کو دانا و دام کی رسوائی سے، واہ 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 واہ، کیا زمانہ ہے کہ سیاد جہاں دیدہ کو، کیا زمانہ ہے کہ سیاد جہاں دیدہ کو آج کا شعر ہے، دانا و دام کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ، اور بعض اوقات سیاد جہاں دیدہ، واہ 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 واہ، کیا زمانہ ہے کہ سیاد جہاں دیدہ کو دانا و دام کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے. پوری پولیٹکس ڈال دی آج تو آپ نے شعر میں. بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں، ماشاءاللہ، بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں خوف کو اپنی پذیرائی سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ، بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں بھئی واہ واہ، خوف کو اپنی پذیرائی سے، پھر پڑھیے بعض اوقات تو بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں خوف کو اپنی پذیرائی سے ڈر لگتا ہے. اور شعر دیکھیے کہ اتنی خونخوار ہے یہ جنگ مفادات کے اب، اتنی خونخوار ہے یہ جنگ مفادات کے اب، مجھ کو دشمن کی بھی پسپائی سے ڈر لگتا ہے. اتنی خونخوار ہے یہ جنگ مفادات کے اب، مجھ کو دشمن کی بھی پسپائی سے ڈر لگتا ہے. اور مقطع ملاحظہ ہو کہ ہم وہ مجروح تمنا کے سرے وصل جنہیں، ہم وہ مجروح تمنا کے سرے وصل جنہیں ہجر کی حاشیہ آرائی سے ڈر لگتا ہے. ہم وہ مجروح تمنا کے سرے وصل جنہیں ہجر کی حاشیہ آرائی سے ڈر لگتا ہے. بہت سناٹے والا شعر ذرا. جی، بعض اوقات تو سناٹے کی ارزانی میں خوف کو اپنی پذیرائی سے ڈر لگتا ہے. اور دام والا شعر ذرا. جی، کیا زمانہ ہے کہ سیاد جہاں دیدہ، سیاد جہاں دیدہ کو دانا و دام کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے. ہو گئی نا دانا اور دام کی
रुसवाई तो हो गई। बहुत शुक्रिया, और बहुत ही मज़े की जो है वो दिलचस्प शायरी और गज़ल आपसे सुनने को मिली। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। वक्त की कमी की वजह से यकीनन आपकी और शायरी से मुस्तफ़ीद तो नहीं हो सकते, लेकिन जब मौका मिलेगा तो दोबारा ज़रूर हाजिर और नाजरीन हमें आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आयशा जी। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने नाजरीन को अच्छी चीज़ें सुनाएं, और वो जब हमें सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम एक तो ये कि हम उनके जो टेलीफोन हैं उन पर हर वक्त मौजूद रहेंगे, और उनको नए नए प्रोग्राम हमारे बहुत जल्द उनको मिलते रहेंगे। और मैं नाजरीन को आपके हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान का, बरे-सग़ीर का और दुनिया का बेहतरीन अदब और कल्चर से मुल्हिका और कल्चर से ताल्लुक़, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत से प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आएंगे। हम आपको मुसव्वरी में भी, दास्तान में भी, अफ़साने में, नावल में जो बड़े नाम हैं उनसे भी मिलवाएंगे, और बहुत बहुत शानदार किस्म के जो फ़नपारे हैं उनसे भी रोशनास करवाएंगे। तो इजाज़त लें नाज़रीन से। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। आयशा ज़फ़र को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। बदलों के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।